برکت کا لفظ جب آتا ہے تو اسے لوگ غلط معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ برکت کا حصول جس کو تبرک کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے تبرک کا جو ضابطہ ہے وہ تو لمبی تفصیل ہے کہ تبرک کب کہاں کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اور جگہوں سے تبرک، اوقات سے تبرک، شخصیتوں سے تبرک، اشیاء چیزوں سے تبرک حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب تبرک کہاں سے حاصل ہوگا؟ جہاں جہاں دلیل موجود ہوگی۔ قرآن کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں جہاں جہاں دلیل پائی جائے گی وہاں وہاں تبرک حاصل ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے، آپ کی ذات سے برکت حاصل ہوتی تھی، آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کے لوگوں سے، علماء سے، صحابہ کرام سے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یا اس کے علاوہ طلحہ، زبیر، یا ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، اور آج کل کے علماء، ان علماء کی ذاتوں سے، ان کی شخصیتوں سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے جوتوں سے، ان کے بالوں سے، ان کے ہاتھ پیر سے کہیں تبرک حاصل ہوتا ہے تو یہ سراسر بدعت اور دین اسلام کے خلاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی، آپ کی ذات سے برکت حاصل کرنا جائز تھا، برکت حاصل کرتے تھے صحابہ کرام۔ آپ کے پسینے کو لوگوں نے جمع کر لیا، آپ کی تھوک اور آپ کے وضو کی چھینٹوں کو صحابہ نے جمع کر لیا، اپنے چہروں پر مل لیا، آپ کے بالوں سے تبرک ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیز ثابت ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد امت میں کسی نے کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برکت حاصل نہیں، سمجھ رہے؟ اس لیے یہ نظریہ غلط ہے۔ یہاں پر لفظ آیا ہوا ہے، ابو القاسم مغربی نے سوال جب کیا تو کیا ایک لفظ کیا اس کے اندر؟ ابق اللہ علینا برکتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہم پر باقی رکھے۔ کون سی برکت؟ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اہل حدیث کہاں سے بیٹھے، یہ دیکھو آج تک تو تبرک کا انکار کرتے رہے، اور آج اپنے عالم کی بات آئی تو برکت حاصل کرنے لگے۔ کہتے کہ نہیں کہتے لوگ؟ کہتے یہ دیکھو یہ لوگ برکت نہیں مانتے لیکن اپنی بات آتی تو برکت ثابت کرتے۔ یاد رکھو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت کو اللہ باقی رکھے۔ ابن تیمیہ کی ذات، ان کی شخصیت، ان کا کپڑا، ان کا لباس، ان کا جوتا چپل، اس کی برکت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کون سی برکت ہے؟ ان سے ملنے والے علم کی برکت۔ علماء سے جو برکت ملتی ہے وہ برکت کون سی ہے؟ علم کی برکت ہے، اور وہ بھی وہ علم جو سچ مچ کتاب و سنت کا علم ہو، قرآن کا علم، سنت کا علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگی۔ اب اس کا تعلق وہ علم چاہے عقیدے سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، ہے کہ نہیں، سیرت سے متعلق ہو، مسائل ہوں، حلال و حرام ہو، اس کے علاوہ معاشرتی مسائل، سماجی مسائل، تجارت کے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل، جو بھی مسئلہ ہو، علم دین کیا ہے؟ علم دین کی برکت۔ اور اسی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی ہے، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے اپنے بڑوں کے پاس ہے۔ بڑے علماء کے پاس برکت ہے، اور اس سے مراد ان کی ذات اور شخصیت کی برکت نہیں ہے، یا ان کے جسم سے لگی ہوئی چیزوں کی برکت نہیں ہے، لباس، کپڑا، چادر، جوتا چپل، بال، پسینہ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ برکت کے حصول کے چکر میں علماء، بزرگان، شخصیات کے جوتے اٹھاتے ہیں، ان کے جوتوں کے نیچے کی مٹی بھی اٹھا لاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی گاڑی کے ٹائر کے نیچے کی مٹی بھی اٹھا لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ برکت حاصل ہوگی۔ یاد رکھیں اس طرح کی برکت کا حصول ثابت نہیں ہے، اور یہ بدعت ہے، اور اگر تجاوز کریں گے، شرک کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے تو شرک ہو جائے گا، ورنہ بدعت تو ہے ہی ہر صورت۔